بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. ہم آپ کے سامنے خطبہ شکشکیہ کو بیان کر رہے تھے. خطبہ شکشکیہ کے آج ہم 7ویں حصے کو بیان کریں گے. اس حصے میں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے والے حصے کے تھوڑے سے کلمات کی جن کی تشریح اور وضاحت رہ گئی تھی، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، ان کو بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں. مولا امیر مؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَصَغَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ لِلظِّغْنِهِ وَمَالَ الْآخَرُ لِسِحْرِهِ مَعَ حَنٍ وَحَنٍ. اس میں شورا کے بارے میں بیان کیا ہے امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے کہ اس شورا میں 6 نفر تھے. خود امیر مؤمنین علی علیہ السلام تھے، عثمان تھا، جناب عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص نے اپنا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا اور طلحہ کا ووٹ وہ عثمان کے حق میں چلا گیا اور زبیر اس کا ووٹ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے حق میں. جب دیکھا اس نے کہ طلحہ نے عثمان کو رائے دے دی ہے، تو چونکہ زبیر وہ بھی امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی رائے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کو دے دی. سعد بن ابی وقاص اس نے اپنی رائے عبد الرحمن بن عوف کو دی. وہ اس لیے کہ یہ رشتے میں اس کا تعلق تھا بنی امیہ سے. اس کی ماں جو ہے وہ بنی امیہ سے تھی اور بنی امیہ میں بنی امیہ کے جنگ بدر میں امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے بڑے بڑے آدمیوں کو قتل کیا تھا. اس وجہ سے اس کے دل میں امیر مؤمنین علی علیہ السلام کا بغض تھا اور اسی کی طرف امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے فَصَغَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ لِظِغْنِهِ. ان میں سے ایک مرد نے اپنے کینے کی وجہ سے حق سے انحراف کیا. فَصَغَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک شخص نے حق سے انحراف کیا، لِظِغْنِهِ، اپنے کینے کی وجہ سے. اسے کینہ رکھتا تھا اس لیے کہ میں نے جنگ بدر میں ان کے بڑوں کو قتل کیا تھا. عجیب بات ہے، بات اسلام کی ہو رہی ہے اور اسلام میں آنے کے بعد وہ اسی ملاک کو، اسی نفرت کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو اسلام نے جب جنگ لڑی اور ان کے بزرگ مارے گئے، ان کا کینہ دل میں تھا. اور مارے کس نے تھے؟ وہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے مارے تھے. اس وجہ سے وہی نفرت ابھی تک باقی تھی. علی کو کیوں کر لوگ اچھا سمجھتے؟ علی کو کیوں کر لوگ اچھا سمجھتے کہ جبکہ علی امیر مؤمنین نے ان کے بڑوں کو فی النار جہنم واصل کیا تھا. اور ایک آپ کو نقطہ بیان کرتا چلوں، کون نہیں جانتا کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص، وقاص بن وائل، یہ عمر بن سعد کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو سعد بن وقاص کا بیٹا ہے اور سب سے پہلا تیر پھینکنے والا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف. یہ سعد بن ابی وقاص عمر بن سعد ہے جو بیٹا ہے سعد بن ابی وقاص کا. بدلہ لے رہا ہے کس کا؟ بدر میں قتل کیے ہوئے لوگوں کا. اور ببانگ دہل پہلا تیر پھینکنے کے ساتھ خالی تیر نہیں پھینکتا بلکہ کہتا ہے ایھا الناس، لوگوں گواہ رہنا
کہ یہ میرے لیے گواہی دینا یزید کے سامنے کہ یہ جنگ کو ابتدا کرنے والا میں ہوں. یہ نفرت. ان لوگوں کے دلوں میں اسلام سے پہلے کی نفرتیں امیر مومنین علی علیہ السلام کے لیے موجود تھیں. امیر مومنین علی علیہ السلام نے حق گوئی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا فَصَغَارَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ لِزِغْنِهِ. ان میں سے ایک شخص ان 6 میں سے اپنے کینے کی وجہ سے جو علی سے رکھتا تھا حق سے منحرف ہو گیا. یعنی حق امیر مومنین علی کی ذات ہے. حق تاریخ اسلام میں علی کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نے جاننا ہے کہ حق کہاں ہے وہ علی کو دیکھے. جہاں پہ علی ہوں گے وہاں پہ حق ہوگا. اس کے بعد وَمَالَ الْآخَرُ لِسِحْرِهِ. دوسرا اپنی مساہرت کی وجہ سے اس نے جناب عثمان کو رائے دے دی. اب یہاں 6 آدمی 3 گروہوں میں 3 آدمیوں میں تقسیم ہو گئے. طلحہ نے عثمان کو، زبیر نے امیر مومنین کو، اور سعد بن ابی وقاص نے عبد الرحمن بن عوف کو. عبد الرحمن بن عوف اب ایسا ہے جو 2 نفر ہیں. بات جو آتی ہے اسی شخص کے اوپر آتی ہے. یہ امیر مومنین علی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ علی میں تیری بیعت کرتا ہوں، ہاتھ آگے کر، لیکن شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ خلافت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت. کس کے اوپر؟ قرآن و سنت اور وہ پہلے 2 شخص جو ہیں ان کی سنت پر. امیر مومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبول نہیں ہے قرآن و سنت اور میرا اجتہاد، میرا علم، میری رائے، جو کہے گا اس کے مطابق. یہ کہنے لگا اگر ایسے نہیں، یہ تیسری شرط قبول نہیں کرتے، یعنی شیخین کی سنت اگر آپ کو قبول نہیں تو میری رائے آپ کے لیے نہیں. اس نے یہی سوال جناب عثمان سے کیا. یہ کہنے لگا عثمان اگر مانتا ہے تو قرآن و سنت اور اتباع سنت شیخین. یہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں. اس نے اس کو ہاتھ نہیں دیا. امیر مومنین علی علیہ السلام کی طرف دیکھا، 3 مرتبہ کہا علی اگر قبول ہے تو ہاتھ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں نہیں، ان دونوں کی سنت پر نہیں. کیوں سوال کر رہا تھا؟ ممکن ہے ان کے پیچھے، اس کے پیچھے ان کے منافع ہو، منفعت ہو. وہ شہریے، وہ وظائف، وہ پیسہ جو ادھر سے ملتا تھا ان کے زمانے میں وہ کٹ جاتا اگر علی اپنے اجتہاد پہ بات کرتے. اگر علی کی شرط مان لی جاتی تو وہ کٹ جاتے، وہ ختم ہو جاتے. علی نے حق کا ترازو رکھنا تھا اپنے ہاتھ میں. امیر مومنین علی علیہ السلام جو خود یعنی اقضاکم علی، اقضاکم علی، تم میں سے بہترین قضاوت کرنے والا علی ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر حق کو دیکھنا ہے تو علی کی ذات کو دیکھا جائے. یہ وہ جملات تھے جو پہلے والے میں رہ گئے تھے. ہم نے چاہا کہ انہی جملات کو بیان کر دیا جائے، ان کلمات کی وضاحت کر دی جائے. اس کے بعد امیر مومنین علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مولا فرماتے ہیں الا ان قام ثالث القوم نافجا حضنیہ. امیر مومنین علی علیہ السلام نے چونکہ شورا تھی، شورا میں 6 ووٹ، 6 نفر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے. جناب امیر مومنین علی علیہ السلام کے ساتھ زبیر، جناب عثمان کے ساتھ طلحہ، سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف کی طرف. عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ امیر مومنین علی علیہ السلام سے کہتا ہے
جیسے آپ کو بیان کر دیا امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے قبول نہیں کیا. اب وہ رائے دیتا ہے کس کو؟ عثمان کو. عثمان کی طرف، جناب عثمان کی طرف 4 نفر ہو جاتے ہیں، امیر مؤمنین زبیر کے ساتھ 2 نفر. تو کس کی رائے، کس کا پلڑا بھاری؟ جناب عثمان کا. خلافت عثمان کے ہاتھ میں آ گئی. امیر مؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا ان قام ثالث القوم نافجا حزنیہ، میں واقعاً اپنے ان دوستوں سے جو میرے اس ویڈیو کو دیکھیں گے، کبھی بھی آپ چاہے میرے سنی بھائی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہو، میرے دوست، میرے عزیز، میرا آپ سے کوئی گلہ نہیں، میں آپ کے سامنے، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، میں آپ کے سامنے حق رکھ رہا ہوں. یہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی کلام ہے. آپ نے اپنی زبان مبارک سے ان کلمات کو ادا کیا ہے، میں نے صرف و صرف ان کو کھول کے بیان کیا ہے. میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں مقصر نہیں، میں خطا کار نہیں. میں آپ کے سامنے امیر مؤمنین علی علیہ السلام کا شکوہ بیان کر رہا ہوں. امیر مؤمنین علی علیہ السلام پر کیسا ظلم ہوا. آپ کو اگر اتنا ہی ڈاؤٹ ہو میرے بھائی، جائیں اپنی کتابوں کو دیکھیں، آپ کو حق علناً مل جائے گا، کھلم کھلا ملے گا. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں. خیر، میں اپنے کلام کو آگے بڑھاؤں تو مولا فرماتا ہے اعلان قام ثالث القوم، قوم کا تیسرا کھڑا ہوا، وہ اس کے ہاتھ میں خلافت کی باغ دوڑ آ گئی. امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے جناب ابو بکر کے بارے میں بیان کیا، جناب عمر کے بارے میں بیان کیا، ان کے زمانے میں، جناب عمر کے زمانے میں لوگوں کی حالت کو بیان کیا. اب تیسرا شخص، اس کے بارے میں جناب امیر مؤمنین علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ تیسرا شخص جو ہے وہ جناب عثمان. جب ان کے ہاتھ میں خلافت کی باغ دوڑ آئی اور انہوں نے قیام کیا، اقدام کیا خلافت کا، تو ان کی کیا حالت تھی. فرماتے ہیں یہاں تک کہ قوم کا تیسرا کھڑا ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ میں قوم کی لگام یعنی خلافت کو پکڑا، اس کی لگام کو پکڑا. نافجن حزنیہ، نافجن رافعن، حزن پہلو کو کہتے ہیں. پہلو یعنی کہاں سے لے کے، یہ جو انسان کی ابط ہے، بغل ہے، اس سے لے کے ناف تک کا نیچے کا حصہ، اس کو حزن، گود جس کو کہا جاتا ہے، گاف واو دال گود. مولا فرماتے ہیں اس کا پیٹ جو ہے، اس کا پہلو جو ہے وہ ابھرے ہوئے تھے، یعنی اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا. یہ کنایا ہے اس سے کہ وہ بہت ہی زیادہ کھانے والا تھا. اس کے بعد امیر مؤمنین علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الی ان قام نافجا ثالث القوم نافجا حزنیہ بین نصیلہ و معتلفہ. معتلف الف سے ہے. الف کس کو کہتے ہیں؟ بوٹی کو کہتے ہیں، جڑی بوٹیوں کو، گھاس کو. اور نصیل گوبر ہے، گوبر اور انسان میں اس کا پخانہ ہے. چونکہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، ہم اس کے معنی کو واضح آپ کے سامنے کر رہے ہیں. ہمارا کوئی بھی اس میں کسی قسم کا کوئی ہدف نہیں، صرف و صرف امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے کلام کو بیان کرنا، واضح کرنا ہے. اب امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی تگ و دو کیا تھی، اس کی کوشش کیا تھی. وہ تیسرے کی کوشش صرف کھانا اور اپنے پیٹ کو خالی کرنا، اس کے درمیان اس کی کوشش تھی. اس سے بڑھ کر اس کی کوشش نہیں تھی. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ملا دی دوڑ مسیت تک، یہ والی بات، یعنی زندگی اس کی اتنی تھی کہ کھانا اور پیٹ کو خالی کرنا. وقام معه بنو ابیہ یخدمون خدمت الابل نبتۃ الربی.
بعض نسخے جو ہیں اس میں خزم آیا ہے، خزم الابل نبتۃ الربی، خزمہ فعلہ کے وزن پہ مصدر نوعی ہے اور خزم اسی کا مصدر ہے، خازمہ یخزم خزمن جس باب سے بھی آئے خزم۔ فرق ہے خزم میں اور قزم میں، خ زواد میم اور قاف زواد میم، قزم۔ خزم کس کو کہتے ہیں اور قزم کس کو کہتے ہیں؟ خزم کا معنی جو ہے پورے منہ کے ساتھ کھانا ہے، یعنی دونوں طرف کی داڑیں، اگلے دانت، یعنی ایسے انسان جو اگر کسی نے کسی برگر کھانے والے کو دیکھا ہو اور برگر وہ منہ میں ڈالتا ہے، وہ اس کا منہ دونوں طرف سے پھول جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خزم۔ اور قزم بعض لوگ آپ نے دیکھے ہیں وہ اتنے نفیس مزاج ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دانتوں کے اگلے حصے کے ساتھ، یعنی جو سامنے والے دانت نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ غذا کو کاٹتے ہیں، نفیس۔ خزم کا کلمہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو تیسرا تھا، قوم کا تیسرا، اس کے بارے میں تو بیان کیا، اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار جو تھے بنی امیہ سے، وہ کچھ بھی نہیں تھا ان کا پاس، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، خلافت سے پہلے بھوکے مر رہے تھے، کھانے کو ملتا نہیں تھا، فاقوں کی نوبت، جیب میں کوئی پیسہ نہیں، کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے۔ اگر ہم آپ کو بیان کریں کہ فلاں شخص نے کتنا چھوڑا، فلاں نے کتنا چھوڑا، فلاں نے کتنا چھوڑا، فلاں نے کتنا چھوڑا، آپ تعجب کریں گے۔ اگر کل ان کی جائیداد کو ملایا جائے سونے کے سکوں میں تو معلوم ہے 20 لاکھ سے زیادہ ہو جاتے ہیں سونے کے سکے، اور چاندی کے سکے وہ اس سے بھی کتنی مقدار میں زیادہ، یعنی وہ لوگ کہ جو کل کچھ نہیں تھا ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، بھوک کے لالے پڑے ہوئے تھے، جب ان کے پاس خلافت آ گئی تو جناب عثمان نے اپنے جتنے بھی رشتہ دار تھے باپ کی طرف سے جو بنی امیہ سے تھے ان کو اکٹھا کیا، کسی کو گورنر بنا دیا، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، کسی کو کسی شہر کا والی بنا دیا، اور یہ لوگ ہو گئے امیر، پیسہ اکٹھا انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ یعنی تیسرے کے ساتھ اس کے رشتہ دار آ گئے تو انہوں نے اللہ کے مال یعنی افریقہ تازہ مسلمان ہوا تھا، ادھر سے بہت ہی زیادہ مال آتا تھا، خمس کا مال، زکوٰۃ کا مال، اسی طرح سے دوسرے اموال، جنگ کا مال، یہ لوگ سارا کا سارا اپنے جیب میں ڈال لیتے تھے۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یخزمون مال اللہ خزمۃ الابل نبتۃ الربی، خزم الابل نبتۃ الربی، دو نسخے۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اونٹ بھوکا ہو تو جیسے وہ پورے کے پورے دانتوں کے ساتھ، داڑوں کے ساتھ، دونوں طرف کی داڑوں کے ساتھ، آگے والے دانتوں کے ساتھ منہ کو پر کر کے کھاتا ہے، یہ اللہ کے مال کو اس طرح سے کھاتے تھے۔ اور کون سے مال کو کھاتے تھے؟ جو ادھر ادھر سے آتا تھا۔ اور یعنی اونٹ کب کھاتا ہے؟ یخدمون مال اللہ خزمۃ الابل، اونٹ کے کھانے کی طرح، نبتۃ الربی، بہار کی تازہ اگی ہوئی بوٹیوں کو، یہ اللہ کے مال کو اس طرح سے کھاتے تھے۔ خداوند متعال نے مسلمانوں کو فتح دی، افریقہ میں اسلام پہنچ گیا، ایشیا میں اسلام پہنچ گیا، اموال ادھر سے آتے تھے، مالیات آتی تھیں جو غیر مسلمان لوگ تھے، اور اسلام وہاں حکومت کرتا تھا۔ ان کو مالیات اب آتی تھی خلیفہ کے پاس، اب آتی تھی خلیفہ کے گورنر کے پاس، یہ مال کہاں جاتا تھا؟ وہی جو فقیر تھے آج امیر ہو چکے تھے۔ یخدمون مال اللہ، یہ اللہ کے مال کو ایسے
پورے کے پورے منہ کو پر کرنے کے ساتھ کھاتے تھے، جیسے اونٹ بہار میں بوٹیوں کو کھاتا ہے، جڑی بوٹیوں کو کھاتا ہے۔ یخدمون مال اللہ خدمت الابل نبتۃ الربی الی ان انتقص فتلو، ان انتقص فتلو، انتقص الحبل، رسی وغیرہ کا کھلنا، حبل، انتقص الحبل وغیرہ، رسی کا کھل جانا، اس سے کنایا ہے یہ جملہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کا، اس سے کنایا ہے کہ وہ جو اصحاب تھے جنہوں نے جناب عثمان سے بیعت کی تھی، انہوں نے اپنی بیعت سے ہاتھ اٹھا لیا، بیعت کو توڑ دیا۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب مال خدا کو کھانا شروع کیا تو ہوا کیا؟ لوگ ظاہری بات ہے فقر میں مبتلا ہونے شروع ہو گئے، مسلمان جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مال آ رہا ہے، ان کو کچھ نہیں مل رہا، اور بھی بہت ساری دوسری چیزیں تھیں، انہوں نے اپنی بیعت اس سے توڑ دی۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام یعنی یہ کنایا بیان کر دیا میں نے، کلمے کا اصلی معنی، کلام کا اصلی معنی یہاں ایسے ہے، یہاں تک کہ اس کی رسی کھل گئی، ان انتقص فتلو، فتل وہی رسی جو اس نے بنی ہوئی تھی، یہ کھل گئی۔ یعنی صحابہ نے جو اس سے بیعت کر چکے تھے، انہوں نے اس کی بیعت کو توڑ دیا، اس سے بیعت والا ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ اجہز علیہ عملہ، اجہز علیہ عملہ، اس کے عمل، اس کے رفتار نے اس کے قتل کی طرف سرعت کی، اس کا عمل باعث ہوا کہ لوگ اس پر آپ ٹوٹیں اور اس کو قتل کر دیں۔ وَقَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ، جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو یہ اپنے منہ کے بل گرا۔ وَقَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ کا معنی اسقطت علی وجہہ، یعنی اس کے بطنہ نے، اس کے پیٹ نے اس کو چہرے کے بل گرا دیا۔ یہ کبوا سے ہے، کبت، کبت بہی بطنتو یعنی اسقطت ہو علی وجہ ہی، اس کے منہ کے بل وہ شخص گرا۔ یہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کی کلام ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کبھی بھی ان کی خلافت پر راضی نہیں تھے۔ کبھی بھی امیر مؤمنین علی علیہ السلام نے اگر ان کو مشورہ دیا، انہوں نے انہوں نے حضرت سے مشورہ طلب کیا، حضرت نے مشورہ دیا، اس لیے کہ جو اسلام ہے تقیہ کے طور پر حضرت امیر علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا، اس لیے کہ اسلام سرے سے ہی تباہ نہ ہو جائے، نابود نہ ہو جائے، ان کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے کہ اسلام جیسا بھی ہے، یہ اس عورت کا قصہ ہے کہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور اس عورت کے درمیان اور کسی دوسری عورت کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو جائے، دونوں ہی بچے کو اپنی طرف کھینچیں۔ اب ماں کیا کرے گی؟ ماں یہ کرے گی کہ بچہ جو ہے کھینچا تانی سے بچ جائے، ایسے نہ ہو کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، ختم ہو جائے، مر جائے۔ ماں اس بچے کی زندگی چونکہ چاہتی ہے، اس بچے کو دوسری عورت کو جو اس کی ماں نہیں ہے اسے دے دیتی ہے، اس لیے کہ چلو میرے پاس نہیں، زندہ تو رہے گا، زندہ تو رہے گا۔ یہ امیر مؤمنین علی علیہ السلام جنہوں نے زحمتیں کی، کسی کا کیا آ گیا اسلام کے لیے، لیکن علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے خاندان کا، عشیرہ کا کوئی فرد بچا ہی نہیں۔ جنگ موطا میں جعفر گئے، جنگ احد میں حمزہ گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چلی گئیں، حسن مجتبی تاریخ جانتی ہے، حسین شہید بکربلا
تاریخ جانتی ہے. اور جناب زینب کو، ام کلثوم کو کس طرح سے پھرایا گیا، کس طرح سے پھرایا گیا، علی کو کس مظلومیت سے اور کس ظلم سے، کتنے مظلوم واقع ہوئے علی، اور کس ظلم سے ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. علی یہی چاہتے تھے کہ اسلام ہم رہیں نہ رہیں، اسلام زندہ رہے، اور اسی لیے یہ مصالحت کی اور لوگوں کو مشورہ دیتے رہے. ورنہ علی امیر مؤمنین کبھی بھی ان کے فعل پہ راضی نہ تھے، غصب خلافت پہ راضی نہ تھے. وہ اپنا حق جانتے تھے کہ میں ہوں جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں خلیفہ معین کیا ہے. پروردگار متعال ہمیں حق کے صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عنایت